السلام علیکم ویورز، ملک شاہد اقبال فرام ڈیسنٹ کارپوریشن. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج وی آر ویری لکی کہ ہمارے ساتھ آج فیصل ٹاؤن کے جو ڈائریکٹر ہیں چودھری ظہیر مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم فیصل ٹاؤن اور فیصل فیملی کو ڈسکس کر رہے ہیں. سو چودھری صاحب ویلکم جی ونس اگین. اور جو ہمارا فیصل ٹاؤن کے بعد سیکنڈ پروجیکٹ تھا دیٹ واز فیصل ہلز، اور الحمدللہ اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایگزیکٹو بلاک A, B, C and D از آلموسٹ انڈر ڈیولپمنٹ. تو اس کے بارے میں آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اس کی لوکیشن کیسی ہے. جب آپ نے وہ سلیکٹ کیا تو آپ کے مائنڈ میں کیا پیرامیٹرز تھے، اور سیم میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اپروو پروجیکٹس پہ کام کیا جائے، اس کی بھی جو فارمیلٹیز ہیں لیگل ان کے بارے میں بھی آپ ہمیں ایک کوئک جو ہے انفو ہمیں وہ ہمارے ویورز سے آپ شیئر کریں پلیز. دیکھیں جی، فیصل ہلز تو آپ نے کہا کہ جی اس پروجیکٹ کے بارے میں کریں، میں اس ورڈ کے اوپر تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ وہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے، وہ ایک شہر ہے. جو اس کا اسکیل ہے، جو اس کا آگے جس طرح سے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور لوگ اس کو آباد کرنا شروع کر رہے ہیں، تو وہ اب ایک پروجیکٹ نہیں رہا جی. اس کا الحمدللہ والیوم بہت بڑا ہے، اس کے اندر جو آبادی کی پوٹینشیل ہے وہ بہت بڑی ہے. تو فیصل ہلز ہمارا جی ایک لینڈ مارک پروجیکٹ ہے، ایک گولڈن پروجیکٹ ہے، اسٹار پروجیکٹ ہے. اور اگر اس کے سائز کی بات کی جائے تو وہ تقریباً 30-35 ہزار کنال کے اوپر آج کے دن میں موجود ہے. اور اس کی آپ نے بات کی کہ جی اس کے بارے میں بتائیں، تو میں نے آپ کو انٹرویو کے شروع میں فیصل ٹاؤن کے ٹائم پہ بتایا تھا کہ ہر پروجیکٹ کی سکسیس ایک جو بیسک چیز ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے لوکیشن. تو جیسے ہم نے فیصل ٹاؤن کو اسٹارٹ کرتے وقت لوکیشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا، تو اسی طرح اگر فیصل ہلز کی آپ ایگزامپل لیں تو اس کے اوپر بھی پاسبل ہی نہیں تھا کہ ہم اتنا بڑا پروجیکٹ کر رہے ہوں، اور اگر فیصل ٹاؤن سے کمپیئر کریں تو 6-7 گنا وہ بڑا ہے فیصل ہلز. تو اس کے اوپر کسی بھی طرح کا کمپرومائز ہو تو لوکیشن اس کی بھی فیصل ٹاؤن سے بڑھ کر ہی ہے. اگر آپ ایک طرف دیکھیں تو موٹر وے M1، ایک طرف اس کے دیکھیں تو GT روڈ، پھر ایک طرف اس کے سیکٹر جو اسلام آباد کا ہے B17. سب سے بڑھ کر جی جو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور فیصل ہلز اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے جو گفٹ ہے وہ ہے مارگلا ہلز، جو ایک اسلام آباد کی ماؤنٹین رینج چل رہی ہے. اور پھر اگر کنیکٹیوٹی کی بات کی جائے تو بھی ریسنٹلی جو حکومت نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا مارگلا ایونیو کے نام سے، وہ فیصل ہلز کے گیٹ سے 3 منٹ کے فاصلے پر. تو اگر بات کی جائے اس کی لوکیلٹی کا، اس کی لوکیشن کا، تو ایسا لوکیشن کہ آپ اسلام آباد سے 10 منٹ دور ہوں، کہ آپ مارگلا ایونیو سے سفر کر کے اسلام آباد کے سینٹر میں سے 10 منٹ کے اندر فیصل ہلز کے گیٹ پر پہنچ سکتے ہیں. اور اتنے بڑے سائز کے اوپر موجود ہے، جیسے آپ نے بولا کہ ایگزیکٹو بلاک A, B, C اور D انڈر ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ سارے بلاکس نہیں ہیں، اس کے علاوہ 4 بلاکس اور ہیں جو بھی ہم انشاءاللہ آگے آنے والے کچھ ہی مہینوں کے اندر اناؤنس کریں گے. تو فیصل ہلز ایک شہر کا نام ہے، اور یہ بھی جیسے میں نے فیصل ٹاؤن کا بولا تھا کہ آپ آن سائٹ جا کر جس طرح کی فیسلٹیز اور جس اسکیل کے اوپر ڈیولپمنٹ ادھر ہو رہی ہے، آپ فزیکلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس پروجیکٹ کے لیے یا اس کی پوٹینشیل کے لیے، وہ کسی بھی طرح کم نہیں ہوں گے، بلکہ آپ سرپرائز ہی ہوں گے کہ میں ایک کنزرویٹو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ وہ ایک شہر کا نام ہے. رائٹ جی، ماشاء اللہ جی. جو لوکیشن کے بارے میں آپ نے بتایا، نو ڈاؤٹ کہ اسلام آباد کے اندر تو ایک سیکٹر ہم بنا نہیں سکتے تھے، بٹ اسلام آباد کے ویری نیئر، جہاں پہ اسلام آباد کے بالکل قریب ہوں، ہمارے فیصل ٹاؤن اور فیصل ہلز کی لوکیشن ہے. جب ہم فیصل ہلز میں جاتے ہیں تو جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ نے وہاں پہ ایک جو پاکستان کو پہچان دی ہے، بیسیکلی ون آف دا ورلڈز لارجسٹ اینڈ بگیسٹ آرچ سیم پیٹرن کی بنائی ہے. اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہمارے ویور سے آپ شیئر کریں، اور اس کو آپ کیا فورسی کریں، اس کا کیا پرپز تھا ہماری عوام کے لیے، ہمارے یوتھ کے لیے. فیصل آرچ کے بارے میں کچھ ہمارے ویورز کو بتائیے گا. فیصل آرچ جو ہے جی، اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ایک تو جو سب سے بیسک چیز کہ ہم لوگوں کو ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کریں یا پھر ایسے فیچرز اپنے پروجیکٹ کے اندر لے کر آئیں کہ بجائے کہ لوگ باہر جائیں، باہر کے لوگ اندر آئیں اس پروجیکٹ کے اندر وزٹ کرنے کے لیے، اور دیکھ کر امپریس ہوں اور ادھر ہی اپنے گھر کی سلیکشن کریں اور ادھر ہی رہنا پسند کریں. ایک چیز جو میں نے پرسنل لیول فیل کی تھی کہ میرا آپ کہہ لیں پیشن پروجیکٹ تھا. آپ نے بات کی اس کے سائز کی، تقریباً 15 منزل کی بلڈنگ کے برابر اس کی ہائٹ ہے، 150 فٹ.
تو جو پرسنل کیپیسٹی میں اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں اور ہیریٹیج سائٹس پر جاتے ہیں اور ایسی پرانی سائٹس پر جاتے ہیں جو کئی صدیوں 100 صدیوں پرانی جگہیں ہوتی ہیں, اور باہر کی کمیونٹیز نے, باہر کی حکومتوں نے ان کو پروٹیکٹ کر کے, ریسٹور کر کے پرزرو کیا ہوا ہے, جو نہ کہ آپ صرف آج کے دن میں دیکھ سکتے ہیں, پر جس طرح کی انہوں نے پرزرویشن کی ہوئی ہے وہ مجھے پورا یقین ہے آگے آنے والے کئی 100 سال بھی اسی طرح چلتی رہے گی. اور یہ بڑی ایک انسپائرنگ سی چیز ہے کہ اتنا عرصہ پہلے لوگوں نے ایسے یونیک چیزیں ٹیکنالوجی نہ ہونے کے ساتھ کیسے بنائیں. تو اس وقت تو لوگوں نے بنا کر یہ آج کے دن کے لیے ہمیں دے دیں, پر کیا آج کے دن میں ایسی چیزیں بن رہی ہیں جو آگے آنے والی کئی جنریشنز دیکھ سکیں گی یا انجوائے کر سکیں گی, اور شاید آج سے 100 سال بعد اسی جہاں میں بیٹھا ہوں میری جگہ پر کوئی بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ جی دیکھیں پچھلی کچھ جنریشنز نے ایسی چیزیں بنائیں. تو یہ سوچ تھی کہ ہم آج کے دن میں ماڈرن مانیومنٹس اب بنائیں گے تو شاید آگے 5-6 جنریشنز کے بعد جا کر کوئی اس کو اپریشیٹ کرے گا اور ایک ہسٹورک ویلیو اس کی بن چکی ہوگی. تو اگر آپ اس پروجیکٹ کو جا کر دیکھیں تو وہ اسی سوچ سے اور اسی پیشن سے بنایا گیا ہے. اس کے اندر اگر آپ ایکسٹیریئر دیکھیں تو سارا ماربل کے اندر بنا ہوا ہے. اگر ہم ایک ٹیمپریری کام کرنا چاہتے تو ہم اس کو پینٹ کے اندر فنش کر سکتے تھے, پر کیونکہ ماربل جو پتھر ہے اس کی لائف 100 سالوں کے حساب سے ہوتی ہے, وہ خراب نہیں ہوتا, تو اسی لیے اس کو ماربل میں بنایا گیا. پھر اگر آپ اس کے اندر جو ڈیکوریشن ورک ہوا ہوا ہے اس کے اندر والی سائڈ پر وہ آپ دیکھیں تو ہم چاہتے تو بنے بنائے مولڈز لے کر اس کے وہ پھول بنے ہوئے اندر تو وہ ہم مولڈز لگا سکتے تھے, پر وہ ہم نے خاص ٹیم بلائی جس نے ہر ایک انڈیویجول پھول جو ہے ہاتھ سے بنایا. تو وہ بلکہ میں چاہوں گا بھی آپ اس ویڈیو کے اندر یا پھر کسی اور ویڈیو میں وہ لوگوں تک لازمی پیغام پہنچائیں اور وہ دکھائیں کہ وہ کتنی باریکی سے ہاتھ کا کام ہوا ہے. تو وہ اگر ہم اتنی ڈیٹیل میں جا کر اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں تو وہ اسی لیے تھی کہ جی لوگ آ کر اپریشیٹ کریں گے کہ ہم جب کام کرتے ہیں تو وہ صرف ونڈو ڈریسنگ نہیں کرتے, وہ ہم باریکی کے اندر جا کر اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز دیکھ کر کام کرتے ہیں. اس کے ماربل کے اندر بھی بہت ساری انگریونگز ہوئی ہوئی ہیں, واٹر جیٹ کٹنگ ہوئی ہوئی ہے, اور یہ ساری چیزیں اسی لیے ہوئی ہوئی ہیں کہ وہ آپ مائنیوٹ ڈیٹیلز دیکھ کر میرے خیال سے جو آرٹ اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ تو جا کر بہت ہی اپریشیٹ کریں گے. اور شاید میری دلی خواہش ہے کہ جس جذبے سے میں نے بنایا تو لوگ جب جائیں تو اس کو ڈیٹیل کے اندر ہر ایک ایلیمنٹ کو دیکھیں, تو پھر جس طرح میں اس کو ہر وقت جا کر اپریشیٹ کرتا ہوں وہ بھی اسی لیول پر اپریشیٹ کریں گے. اور سب سے بڑھ کر جی دن میں تو اس کی خوبصورتی ہے ہی ہے, سب سے زیادہ جی رات کو وہ دیکھنے والی چیز ہے. جس طرح ہم نے اس کے اوپر محنت کر کے کسٹم میڈ اس کے لیے لائٹیں منگوائی ہیں تو وہ رات کو ایک جس طرح گلو کرتی ہے تو وہ موٹر وے سے بھی نظر آتی ہے, جی ٹی روڈ سے بھی نظر آتی ہے, پورے علاقے میں وہ ایک جیسے ہمارے سولر سسٹم میں سورج ایک سینٹر میں ایک پہ گلو کرتا ہے تو وہ اسی طرح میرے خیال سے اس ریجن کے لیے ایک گلوئنگ آبجیکٹ ہے, اور ایک ایسا ٹورسٹ اٹریکشن وہ بننے جا رہا ہے کہ ابھی بھی اگر آپ جائیں تو آپ شام کو دیکھتے ہیں کہ فیملیز چھوٹے چھوٹے بچے آ کر ادھر اپنی پکچرز بنا رہے ہیں, ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں, اور ابھی تو آبادی ادھر آنا شروع ہوئی ہے. جیسی فیصل ہلز کی آبادی فل ہو جائے گی, کیونکہ ابھی ہم نے ریسنٹلی پوزیشن اناؤنس کیا تھا, بہت سارے لوگ اپنے گھر بھی بنا رہے ہیں, تو جیسی یہ فیملیز موو ان ہوں گی تو ادھر تو آئی ایم شیور یہ نہ ہو کہ ہمیں ٹکٹ لگانے پڑ جائیں کہ جی آپ دیکھنے کے لیے ویٹنگ لائن لگی ہوئی ہے, اور اوپر ہم نے ایک اس کا ویونگ پوائنٹ بھی بنایا ہوا ہے جہاں ایک ریسٹورینٹ ہم انشاءاللہ لے کر آ رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ایک ایسا ہی ریسٹورینٹ ہوگا کہ آپ اس کو ہفتہ پہلے ریزرو کروائیں گے. تو وہ بہت ایک جی پیشن کے ساتھ پروجیکٹ بنایا گیا, اور اس کا اسکیل بہت بڑا ہے. آپ اس کے نیچے کھڑے ہوں تو آپ اوپر دیکھیں تو 15 منزل کافی ہائٹ ہے. وہ جب آپ ادھر جا کر اس کے اسکیل کو دیکھتے تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی اس کا والیوم کیا ہے اور اس کا میگنیٹیوڈ کیا ہے اور کس پیشن سے بنایا گیا. تو لازمی وزٹ کریں جی, ایسی چیزیں پاکستان میں کم ہے. میری دعا ہے یا پھر خواہش ہے کہ ہم نے تو اس طرح کے سٹیپس لے کر لوگوں کو چیزیں پرووائڈ کرنا شروع کی ہیں. شاید ہمیں دیکھتے دیکھتے اور بھی کئی لوگ اس طرح کی فیسلٹیز کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں, تو شاید اسی اسکیل پر جب ہم سب مل کر کلیکٹیولی ایز اے نیشن اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کریں گے تو نیشن ہی اوپر جائے گی جی. صرف فیصل ٹاؤن یا فیصل ہلز کو اس طرح کی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کلیکٹیولی کریں گے تو کلیکٹیو فائدہ ہے اس کے اندر.
بہت اچھی بات ہے. بالکل یہی ویژن ہے ہماری جو فیصل ٹاؤن کی مینجمنٹ ہے ان کا, کہ اوورسیز بہت مشکل سے پیسے کماتے ہیں اور ایک اچھا انہوں نے لائف سٹینڈرڈ دیکھا ہوتا ہے. سو اگر آپ کو وہ سٹینڈرڈ پاکستان میں چاہیے تو ہمیشہ سے فیصل ٹاؤن کی مینجمنٹ اوپن ہارٹیڈلی آپ کو انوائٹ کرتی ہے کہ آئیں ادھر ہمارے آفسز کو وزٹ کریں, ان ایریاز کو وزٹ کریں. اچھا, میں نے ریسنٹلی بھی ادھر گیا تو ماشاءاللہ جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ اسپورٹس کے حوالے سے وہاں پہ جو چیز ہے کہ جو کوچز ہیں اور جو وہاں پہ ٹریننگ ہو رہی ہیں ان حوالے سے فٹ بال گراؤنڈ اور ہمارے جو کرکٹ کے گراؤنڈ ہے اور جو وہاں پہ آپ ایجوکیشن کے لیے بلڈنگز بنا رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہمارے ویورز کو کچھ بریف کر دیں پلیز. دیکھیں جی, فیصل ہلز کیونکہ ایک شہر کا نام ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ایک شہر والی فیسلٹیز بھی ہونی چاہیے تھی. تو اسپورٹس میں تو ہم نے کسی بھی جگہ کمپرومائز نہیں کیا. اگین کرکٹ گراؤنڈ, فٹ بال گراؤنڈ, آبادی ابھی آئی نہیں تھی اور وہ پہلے سے ہی ادھر ریڈی تھے. گراسڈ پچز, فلڈ لائٹس لگی ہوئی, پولز لگے ہوئے تھے. تو کرکٹ اور فٹ بال گراؤنڈز ایک ایک تو پہلے ہی موجود ہیں. اب ہم نے اگلی پلاننگ بھی شروع کر دی ہے کہ ہم دوسرا کرکٹ گراؤنڈ اس کی بنیاد رکھیں اور اس کو بنانا شروع کریں اور کسی ڈومیسٹک لیول کے کلب کو دیں تاکہ ڈومیسٹک لیول ٹورنامنٹس بھی ہو سکیں. تو ہم تو جی آگے چلتے جا رہے ہیں کہ جتنی فیسلٹیز اور ایڈ کر سکیں. اور وہ جو پہلا گراؤنڈ ہے وہ الحمدللہ آباد ہے, ایسے نہیں کہ جو بنا کر خالی ہے. ادھر پراپر ایک کوچ ہے جہاں پر بچوں کے لیے کلاسز ہوتی ہیں, نیٹس لگے ہوئے ہیں کرکٹ کے جہاں وہ آ کر پریکٹس کرتے ہیں ہر شام کو. فلڈ لائٹس لگی ہوئی ہیں, اگر کوئی بھی علاقے کا یا ارد گرد کے لوگوں کے کوئی اپنی فیملی کے ٹورنامنٹس ہیں یا پھر ویسے وہ گراؤنڈ کی سروسز اویل کرنا چاہتے ہیں تو وہ گراؤنڈ اس سروسز کے لیے بھی اویلیبل ہیں, دونوں فٹ بال اور کرکٹ کے. اور لائٹس چل رہی ہوتی ہیں اور سارا جو سائٹ کا اسٹاف ہے وہ ادھر بیٹھا ہی اس لیے ہوا ہے کہ ہم کسی بھی طرح لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں, ان کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز میں, ان کے لیونگ اسٹینڈرڈ میں ہم اضافہ کر سکیں. تو آپ نے بات کی ساتھ اور فیسلٹیز کا, اسی طرح گراؤنڈس کے ساتھ ساتھ جی اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو کسی بھی پروجیکٹ یا کسی بھی ایک نیشن کے لیے یا یوتھ کے لیے ایجوکیشن سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ اچھی تعلیم دیں گے تو ہمارا فیوچر برائٹ ہوگا. تو ہم نے ایک روٹس انٹرنیشنل بہت بڑی چین ہے پاکستان کی, ان کے ساتھ ایک جی وی سائن کیا فیصل ہلز کے لیے, اور اس کی بلڈنگ سائٹ کے اوپر اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. 20 کنال کے اوپر تقریباً 2-2.25 لاکھ اسکوائر فٹ کے اوپر بلڈنگ بنی ہے. اور میرا دعویٰ ہے جی کہ جب لوگ آپ جا کر دیکھیں گے اس بلڈنگ کو, اور وہ انشاءاللہ ہم نے اناؤنس بھی کیا ہوا ہے کہ 2025 کے اندر گرمیوں میں اس کے سیشنز کلاسز کے شروع بھی ہو جائیں گے. تو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس طرح کا کیمپس اور کسی اسکول کے پاس اسلام آباد کے سینٹر میں بھی نہیں ہے. جس خوبصورتی کے ساتھ, جس آرکیٹیکچرل ایلیگنس کے ساتھ, جس ویژن کے ساتھ اس کیمپس کو بنایا گیا, تو مجھے پورا یقین ہے جی کہ روٹس انٹرنیشنل کے پاس بھی اس طرح کا کیمپس نہیں ہوگا, بلکہ کسی بھی اسکول کے پاس اسلام آباد کے سینٹر میں کسی اور ارد گرد کسی بھی جگہ پر اس ریجن میں اس طرح کا کیمپس ایگزسٹ نہیں کرتا ہوگا. اور وہ کیوں محنت کی جا رہی ہے, کیونکہ فیصل ہلز اتنا گرانڈ پروجیکٹ ہے کہ اس کے اندر اگر ہم اس سٹینڈرڈ سے کم کوئی بھی چیز لے کر آئیں گے تو وہ زیادتی ہوگی اس پروجیکٹ کے ساتھ. تو وہ ہر سٹیپ کے اندر ہماری یہی خواہش ہے کہ ہم A+ گریڈ کی چیزیں لوگوں کو دیں. ہم وہ چیزیں دیں کہ آج کے دن میں اگر ہاؤسنگ بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے اسلام آباد کے اندر, تو وہی جو گھر آپ کو اسلام آباد کے جو قریبی ہمارے سیکٹرز ہیں 13-14 کروڑ روپے کا پلاٹ ملتا ہے 1 کنال کا, تو وہی آپ کو 1 کنال کا پلاٹ آپ کو فیصل ہلز کے اندر کوئی 2.5 کروڑ روپے کا مل جاتا ہے. آپ اسی کے اوپر کنسٹرکشن بھی کریں, اسی سے آپ اپنے بچوں کے آگے فیوچر کے لیے سیونگ بھی کریں, گاڑیاں بھی لیں. تو جتنے کا آپ نے اسلام آباد کے سیکٹر میں پلاٹ لینا ہے اس سے کم میں آپ اپنا پلاٹ لے کر, گھر بنا کر, اپنی سیونگز کر, گاڑیاں لے کر, بچوں کی ایجوکیشن کروا کر, بچوں کی شادیاں کروا کر, تب بھی بینک میں پیسے بچا کر بیٹھے ہوں گے. تو ایسی فیسلٹی, ایسی افورڈیبلٹی اور اس سٹینڈرڈ کے اوپر کہاں ملتی ہے. تو اور یہ ہم نے صرف فیصل ہلز کے لیے محدود نہیں رکھا جی. اسکول کا JV ایک اور اسلام آباد کا بہت مشہور اسکول ہے سپر نووا, اسی کا ہم نے کیمپس فیصل ٹاؤن کے اندر بھی کھولا ہوا ہے. اور اسی طرح اب ہم جتنے بھی پروجیکٹس کر رہے ہیں ہم نے یہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ بجائے کہ ہم ویٹ کریں کہ اسکولس ہمارے پاس آئیں, ہم اسکولس کے پاس جاتے ہیں کہ جی آپ بتائیں آپ نے اسکول کھولنا ہے, بلڈنگ ہم بنا کر دیتے ہیں, آپ آ کر اپنی مینجمنٹ لے کر آئیں, اور
جو خرچہ آپ نے کیمپس کے اوپر کرنا تھا وہ ہیومن ریسورس کے اوپر کر لیں, وہ آپ اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر کر لیں کہ آپ وہ اس کے اندر اسکول کی بلڈنگ کے اندر ایسی فیسلٹیز لے آئیں کہ جو انٹرنیشنلی بچے کمپیٹ کر سکیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہیلتھ کیئر کی بات کی جائے, فیصل ٹاؤن کے اندر تو ہم نے ایک حنیف میڈیکل کمپلیکس کے نام سے ہیلتھ کیئر فیسلٹی شروع کی ہوئی ہے. اب اس سے 4 گنا بڑی فیسلٹی ہم انشاءاللہ اگلے مہینے کے اندر ہی اس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں فیصل ہلز کے اندر بھی, اور یہ پہلا ہیلتھ کیئر یونٹ ہوگا. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے جی 70 کنال کا, یہ اس ریجن کا سب سے بڑا ہیلتھ کیئر یونٹ بنے گا انشاءاللہ, اور ہم اس کی اب انیشل فیزز کے اوپر ہیں. تو جیسی اس کی ساری کنسلٹیشن اور کنسلٹنٹ سے ہماری ڈسکشنز کمپلیٹ ہو جائیں گی, اور جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو میرے خیال سے تو نہ صرف اسلام آباد پنڈی بلکہ پشاور, آپ کے لاہور, ارد گرد کے جتنے بڑے شہر ہیں ان کے لیے بھی ایک یہ میڈیکل ٹورزم کا ہب بن جائے گا. بہت اچھی جی, زبردست. اچھا چوہدری صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ فیصل ہلز جیسا بنتا ہوا شہر ہمیں نظر آ رہا ہے ود لیٹسٹ انفراسٹرکچر, امینٹیز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, تو ایسے ہی ایک پروجیکٹ ہے وہاں پہ فیصل جیول, جس کو ہمیں اکثر آپ وزٹ بھی کراتے رہتے ہیں, اس کا بہت سا انفراسٹرکچر بن چکا ہے. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز شیئر کریں. اور سیکنڈلی, بہت سے لوگ اگر اس میں جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, سو ہم آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس پہ اینڈ یوزرس بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ کیا چیز ہے جو ہم ان کو ریکمینڈ کریں ان کے لیے اچھی ہوگی, وہ کائنڈلی ہمیں گائیڈ کر دیں. فیصل جیول جی ایک 5 اسٹار مکس یوز ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے جس کے اندر ریزیڈینشیل اور ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں. تو اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنا پڑتا ہے, ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے, اور جس طرح لینڈ کم ہوتی جا رہی ہے تو جو فیوچر ہے یا پھر جو اب ماڈرن طریقہ ہے ڈیولپمنٹ کا وہ ورٹیکل گروتھ ہے. اب ہاریزونٹل گروتھ آہستہ آہستہ لمٹ ہوتی جائے گی اور ورٹیکل گروتھ کے اوپر لوگ شفٹ ہوتے جائیں گے. تو سوچ یہی تھی کہ جی ہم اپنا خود پروجیکٹ بنائیں, اور اگر کیونکہ میں نے خود پرسنلی یہ فیل کیا کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاکستان کی مارکیٹ کے اندر جو ایلیویشن ہے, یہ جو آرکیٹیکچرل ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر کمپرومائز کر دیتے ہیں, کیونکہ اس سے آپ کی سیل ویلیو کے اوپر افیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ سیل ایریا تھوڑا سا لوز کرتے ہیں اگر آپ بلڈنگ کو آرکیٹیکچرلی خوبصورت بناتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے خرچہ زیادہ ہوتا ہے. تو ایک عام بلڈر کے لیے یہ چیز کرنا شاید فائنینشلی اتنا پاسبل نہیں ہوتا. تو ہمارا فیصلہ اس ورٹیکل سیکٹر کے اندر قدم رکھنے کا یہی تھا کہ جی ہم لوگوں کو 5 اسٹار فیسلٹیز ریزیڈینشیل پرووائڈ کریں ورٹیکلی, کیونکہ فیوچر یہ ہے, اور دوسرا ساتھ ساتھ آرکیٹیکچرل ایلیمنٹس ایسے پروڈیوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ جی, کیونکہ ہم ایک ماسٹر ڈیولپر کمپنی ہے, ہمارے پاس وہ فائنینشیل ریسورسز موجود ہیں کہ ہم وہ تھوڑا سا گیمبل لے سکتے ہیں, وہ ہم آرکیٹیکچر کے اوپر خرچہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اگر پروفٹ کم بھی ہو تو کوئی بات نہیں, پر اسلام آباد پنڈی کی اسکائی لائن کے اندر ایک جیول کا اضافہ ہو جائے گا, اور لوگوں کو ایک ایسی فیسلٹی, ایک اس کے اندر اگر میں فیچرز کی بات کروں تو ایک ہوٹل کی فیسلٹی اس کے اندر اویلیبل ہے, جو کہ ہم انشاءاللہ آنے والے کچھ ہی مہینوں کے اندر ایک انٹرنیشنل چین کے ساتھ سائن کریں گے. اسی طرح اس کے اندر گراؤنڈ پلس 26 فلورز کا جو ٹاور ہے اس کے اندر اپارٹمنٹس ہیں, اور 6 منزل کا اس کے اندر مال ہے جی. تو یہ 20 کنال کے اوپر تقریباً 12 لاکھ اسکوائر فٹ کا پروجیکٹ ہے, جو کہ ہیوج کنسٹرکشن ہے. اور مزے کی بات یہ اگر آپ سائٹ پر جا کر دیکھیں گے, جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ اس کا کام ہوا ہے آلریڈی, ہم گراؤنڈ فلور تک کانکریٹ ورک, اسٹرکچر ورک کر چکے ہوئے ہیں, اور لانچ کوئی نہیں ہوئی. تو ایسی کون سا ڈیولپر ہے جو اپنے وسائل سے اتنا زیادہ خرچہ, یہ بلینس کا خرچہ ہے گراؤنڈ فلور تک آنے کا. آج کی جس طرح کی مہنگائی ہے, جو سریے کا ریٹ جا رہا ہے, جو سیمنٹ کا ریٹ جا رہا ہے, تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنا ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو کیا وجہ تھی؟ وہ یہی وجہ تھی کہ لوگوں کو یہ دکھانا کہ جس طرح وہ ہاریزونٹل ڈیولپمنٹ کے اندر ہمارے اندر ہمیشہ صدیوں سے ٹرسٹ کرتے آئے ہیں, ورٹیکل کے اندر بھی بے شک وہی ٹرسٹ, کمپنی وہی ہے, پر ہم ان کو دکھائیں کہ جی وہی ٹرسٹ ہمارے اوپر وہ لوگ ورٹیکل میں بھی کر سکتے ہیں, اور اسی جذبے کے ساتھ, اسی پلاننگ کے ساتھ ہم ورٹیکل کے اندر بھی اب کام کر رہے ہیں کہ
ہم نے اپنی ساری ریسورسز اس کے اندر ڈال دیں. اب گراؤنڈ فلور پر جب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جی پروجیکٹ بن رہا ہے, تو پھر اب ہم اگلے مہینے انشاءاللہ اس کی لانچ کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم اس کی بکنگ کھولیں گے اور لوگوں کو انوائٹ کریں گے کہ آ کر پروجیکٹ بھی وزٹ کریں اور اپنی بکنگز بھی کریں. اپنے لیے جو لوگ گھر افورڈ نہیں کر سکتے وہ اپارٹمنٹس لیں, یا پھر بہت سارے ہمارے اوورسیز کلائنٹ ایسے ہیں کیونکہ باہر جب آپ رہتے ہیں تو ویسی اپارٹمنٹ لیونگ کو پریفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو 5 اسٹار لیونگ آپ کو افورڈیبل ریٹس کے اوپر مارگلا ہلز کے ویوز کے ساتھ آپ کو ملنا شروع ہو جائے اور ایک آرکیٹیکچرل ایلیمنٹ کے اندر ملنا شروع ہو جائے. پھر آپ نے ذکر کیا کہ جی کیا اینڈ کنزیومرز لے سکتے ہیں, تو جی صرف فیصل جیول نہیں, ہمارے سب پروجیکٹس ہماری نمبر 1 پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ انویسٹرز اور وہ سب لازمی آئیں, پر نمبر 1 جو ہمارا گول ہے وہ اینڈ کنزیومر ہے, کیونکہ پروجیکٹ بنایا اس کے لیے جاتا ہے جس نے آ کر اس کو آباد کرنا ہے, جس نے آ کر رہنا ہے. تو پروجیکٹ پرائمریلی ہوتا اینڈ کنزیومر کے لیے ہی ہے, کیونکہ پروجیکٹ کی فیسلٹیز اور اس کا اسٹینڈرڈ اور اس کی کوالٹی ایسی ہے کہ انویسٹرز بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے اور ان کو بھی لانگ ٹرم انویسٹ کرنے سے اچھا خاصا پروفٹ ہو جاتا ہے. تو وہ بھی لازمی شرکت کرتے آئے ہیں, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, پر جو پرائمری گول ہے وہ اینڈ کنزیومر ہی ہے. اسی لیے الحمدللہ اگر آپ اس ریجن میں دیکھیں تو وی آر ون آف دا فاسٹسٹ پاپولیٹنگ سوسائٹیز ایز ویل. اگر ہم بہت تیزی سے ڈیولپ کرتے ہیں تو اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اعتماد کی وجہ سے وہ اتنی تیزی سے آباد بھی ہوتا ہے. تو اینڈ کنزیومرز کے لیے یہ پروجیکٹ ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اوورسیز ہو, لوکل ہمارا کلائنٹ ہو, وہ یا پھر جس نے کبھی نہیں ہمارے پاس انویسٹ کیا ہو, وہ آئے گا اور ہماری فیسلٹیز کو, ہمارے اسٹینڈرڈ کو, ہماری کوالٹی لیونگ جو ہم فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو دیکھیں گے, تو وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ جی میں نے اگر اپنا گھر بنانا ہے, اپنے بچوں کا فیوچر کسی جگہ پر بیس کرنا ہے, تو ہمارے پروجیکٹس کے علاوہ اور کہیں نہیں جائیں گے جی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی. فیصل ٹاؤن بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک بہت بڑا شہر ہے اور لیٹسٹ انفراسٹرکچر, لیٹسٹ امینٹیز, لیٹسٹ فیچرز کے ساتھ آ رہا ہے. سو کمپنی کا ہمیشہ یہی میسج ہوتا ہے ہمارے لیے اور سب کے لیے کہ آئیں, ایک دفعہ اس پروجیکٹ کو دیکھیں, اس کے بعد آپ اپنا فائنل ڈیسیژن کریں ریگارڈنگ یور انویسٹمنٹ, اباؤٹ یور لیونگ, اباؤٹ دا ایجوکیشن آف یور چلڈرن. آپ سارے جب ان فیکٹرز کو دیکھ کے, لوکیشن کو دیکھ کے آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے. سو یہ بہت بڑی ایک سوچ ہے کمپنی کی کہ آپ کو ایک اچھی لیونگ دی جائے, اور فیصل ٹاؤن کی مینجمنٹ کو ایک یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ صرف پروجیکٹ ڈیولپ نہیں کرتے بلکہ جب تک وہ آباد نہیں ہوتا اس وقت تک ساتھ ساتھ فیسلٹیز بھی دیتے رہتے ہیں, انسینٹیوز بھی آفر کرتے رہتے ہیں کہ سو دیٹ یہ پروجیکٹ آباد ہو اور ممبرس کو یہاں پہ فائدہ ہو سکے.